آئیے خدا ان کے ذہن کی بخش کلام مقدس میں سے دیکھیں۔ لوکا کی معرفت انجیلی بیان اس کا 22واں باب پہلی آیت اور اس کے بعد 14ویں آیت سے خدا ان کے کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ کچھ عہد کے تعلق سے باتیں میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے لاؤں، لیکن خداوند نے اس کے لیے مجھے منع کیا، اور کچھ ایسی باتیں کل آپ خداوند کے کلام مقدس میں سے سنیں گے جس کے لیے خداوند نے مجھے کہا ہے کہ وہ ڈیوڈ بیان کرے گا۔ میں اس بات سے خوش تھا، شکر گزار تھا۔ خداوند نے کہا کہ جو باتیں میں نے تیرے سامنے رکھی ہیں ان باتوں کو میرے لوگوں سے بیان کر۔ آمین۔ میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی معرفت انجیلی بیان 22واں باب پہلی آیت۔ جن بھائیوں بہنوں کے پاس خدا کا کلام ہے وہ ساتھ میرے دیکھیں، جن کے پاس نہیں ان کو اس بات کے لیے ہمیشہ انکریج کروں گا، ضرور لایا کریں۔ آمین۔ پہلی آیت میں یوں لکھا ہے، اور عید فطیر جس کو عید فصح کہتے ہیں نزدیک تھی۔ اور عید فطیر جس کو عید فصح کہتے ہیں نزدیک تھی۔ 14ویں آیت، جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے۔ اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فصح تمہارے ساتھ کھاؤں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا، اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آئے۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ کلام مقدس کا یہ حصہ جو ابھی ہم نے پڑھا، اس کے ساتھ میں چاہتا ہوں خروج کی کتاب اس کا 12واں باب اور 26ویں آیت۔ خروج کی کتاب اس کا 12واں باب اور 26ویں آیت۔ اور جب تمہاری اولاد تم سے پوچھے کہ اس عبادت سے تمہارا مقصد کیا ہے، تو تم یہ کہنا کہ یہ خداوند کی فصح کی قربانی ہے جو مصر میں مصریوں کو مارتے وقت بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ گیا اور یوں ہمارے گھروں کو بچا لیا۔ تب لوگوں نے سر جھکا کر سجدہ کیا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ یہ دو حصے کلام مقدس کے پڑھے گئے۔ پہلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ لوکا طبیب لکھتا ہے، عید فطیر جس کو عید فصح کہتے ہیں، یہ 8 دن کی عید تھی۔ کتنے دنوں کی؟ عید فطیر اور عید فصح در حقیقت یہ دو الگ الگ ہیں، لیکن یہ ایک بھی ہیں جیسا کلام میں لکھا ہے۔ ہم اس کو ایک بھی مانتے ہیں۔ یہ کیوں ایک ہے؟ کیونکہ ایک ہی دن میں اس کا آغاز ہوتا تھا، ایک ہی دن میں
اس کا آغاز ہوتا تھا عید فطیر، بے خمیری روٹی کی عید، وہ روٹی جس میں خمیر ملا ہوا نہ ہو، خمیر ملا ہوا نہ ہو۔ اسرائیلی لوگ اکثر جو گھر میں روٹی پکایا کرتے تھے وہ خمیر ڈال کر رکھ دیتے تھے، اور تاکہ آٹا جو ہے وہ خمیرہ ہو جائے۔ لیکن خدا نے منع کیا کہ تم نے جو 8 دن ہے بے خمیری روٹی، خمیر کے بغیر روٹی کھانی ہے، اس لیے یہ عید فطیر جس میں بے خمیری روٹی کھائی جاتی، اور اس کے ساتھ لکھا ہے کہ عید فصح۔ یہ فصح کیا ہے؟ فصح جو ہے انگلش میں اس کو پاس اوور کہتے ہیں، گزر جانا۔ کیا؟ گزر جانا۔ کس چیز کا؟ فرشتے کا اسرائیلیوں کے گھر کے پاس سے گزر جانا اور ان کو نہ مارنا، مطلب وہ بچ گئے، بچائے جانے، چھوڑے جانے کی عید۔ اس میں وہ بروں کو ذبح کرتے اور بھون کر کھاتے آگ کے اوپر، اور اس کے ساتھ بے خمیری روٹی بھی کھاتے اور ساگ پات کھاتے۔ سو یہ دو عیدیں، عید فصح تو پہلے دن، اور عید فطیر جو ہے یہ 8 دن، 7 دن مطلب اگلے۔ تو اس لیے یہ دو تھی تو الگ، لیکن یہ ایک بھی۔ تو لکھا ہے کہ عید فصح نزدیک تھی۔ کیا تھی؟ اس عید کے موقع پر کلام مقدس میں ہم نے پڑھا جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا۔ کون؟ ہمارا خدا اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا، اور جب کھانا کھانے بیٹھا تو خداوند نے کہا مجھے بڑی آرزو تھی۔ کیا تھی؟ آرزو تھی، خواہش، یہ میری تمنا تھی۔ یہ نہیں کہ خداوند کو کھانے کی کوئی بھوک تھی، کھانے کی بھوک کی بات نہیں ہے یہاں پر، ایسے کھانے کی بات نہیں ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا کہ جب کوئی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو کھانے کے لیے دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جانے سے پہلے ایک بار کھانا مل کر کھائیں۔ ہاں جی، اور پھر کوئی نیا جوڑا ہو اس کو بھی گھر میں دعوت دیتے ہیں کہ مل کر کھانا کھائیں۔ یہ ایسا کھانا ہرگز نہیں ہے۔ یادگاری کا کھانا تو ہے، لیکن یہ ایسا کھانا نہیں ہے کہ جس میں مل کر بیٹھنا ہی ہو۔ نو، اس کھانے کا ایک خاص مقصد تھا جس کے تحت خداوند یہ کھانا اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانا چاہتا تھا۔ یہ صرف میں نے بتایا کہ اس بات کی خواہش نہیں تھی کہ چلو اب میں مرنے والا ہوں، ان کے لیے قربانی دینے والا ہوں، تو آخری دفعہ ایک بار ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہی کھا لوں۔ نو، یہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ یہ ایک خاص بات جس کو خداوند اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ لکھا کہ عید فصح نزدیک تھی۔ عید فصح یہ وہ عید جس میں بنی اسرائیل قوم مصر سے نکالے گئے، اور اس روز جس رات وہ وہاں سے نکالے گئے، اس رات انہوں نے وہاں اپنے گھروں میں بروں کا خون گھر کی چوکھٹوں پر لگایا۔ کیا کیا؟ گھر کی چوکھٹوں پر لگایا، اور اس برے کے گوشت کو انہوں نے آگ پر بھون کر کھایا۔ کیا کیا؟ آگ پر بھون کر کھایا۔ یہ بدن تھا جانور کا جو ان کو طاقت دینے کے لیے تھا، تاکہ وہ اس سفر کے اندر تھک کر رہ نہ جائیں۔ ان کو طاقت چاہیے تھی، اس لیے گوشت دیا گیا، اور گھر کی چوکھٹوں پر خون اس لیے لگایا گیا تاکہ فرشتے کے لیے نشان ہو کہ اس گھر کا کفارہ ہو چکا ہے۔ ہاللویا۔ اب ان کو نہیں مارنا، جن کو مارنا ہے وہ لوگ ہوں گے جن کے گھروں کے اوپر خون نہیں، جن کا کفارہ نہیں ہوا۔
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان گھروں کے اندر کون ہے، وہ اسرائیلی ہیں یا مصری ہیں، اس سے درکنار کہ گھر کے اندر کون ہے، خون کو دیکھ کر فرشتہ چھوڑ جائے گا۔ اگر وہ خون کسی کے گھر پر نہیں ہوگا تو اس گھر کا پلوٹا مار دیا جائے گا، اس گھر کا پلوٹا مار دیا جائے گا۔ اور بنی اسرائیل قوم، انہوں نے اپنے گھروں کی چوکھٹوں پر خون لگا لیا، اور ایسے مصری جو اسرائیلیوں کے پاس چلے گئے، جن کے تعلق سے لکھا ہے کہ ایک بھیڑ، کلام مقدس میں ان کے ملی جلی بھیڑ، ان کے لیے لفظ استعمال ہوا، یہ مصری لوگ تھے، یہ بھی اسرائیلیوں کے ساتھ مصر سے نکلے تھے، اور ان لوگوں کے بچے بھی بچ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس گھر میں تھے جس گھر کے اوپر خون لگا ہوا تھا، جس گھر کے اوپر خون لگا ہوا تھا۔ اس یاد کے اندر خداوند نے اسرائیلیوں کو کہا، جب تمہارے بچے پوچھیں کہ تم یہ عید کیوں مناتے ہو، تو کہنا کہ یہ وہ دن تھا جس میں خدا نے مصریوں کو مارا لیکن اسرائیلیوں کو چھوڑ دیا، اسرائیلیوں کو چھوڑ دیا، اور اس طرح سے اسرائیلی بچ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے گھروں پہ کیا تھا؟ خون۔ میں بار بار اس کا ذکر کر رہا ہوں، کیا ہے ان کے گھروں کے اوپر؟ خون۔ جس کے گھر کے اوپر خون ہوگا بچے گا وہ، دوسرا کوئی نہیں۔ یہاں کریکٹر کی بات نہیں ہے کہ وہ اچھا کریکٹر والا ہے یا برا کریکٹر والا ہے، صرف رشتے کو خون چاہیے، گھر کے اوپر لگا ہوا خون چاہیے۔ اگر اس گھر کے اوپر خون ہے تو وہ بخش دیا جائے گا، اگر نہیں ہے تو وہ مار دیا جائے گا۔ اور جب بچے پوچھے تو خدا نے کہا یہ بتانا کہ جن گھروں کے اوپر خون لگا تھا وہ بچ گئے، اور جن گھروں کے اوپر خون نہیں تھا وہ مار دیے گئے۔ یہ خداوند کے فسا، مطلب خداوند نے اس دن چھوڑ دیا، اس دن۔ اب خداوند یسوع مسیح نے اس دن کیا کیا؟ خداوند نے روٹی تو لی لیکن برا نہیں لیا، وہاں کوئی بھون کر آگ پر گوشت نہیں کھایا گیا۔ خداوند اس دن اپنے شاگردوں کو ایک خاص بات دکھانا چاہتا تھا۔ لکھا ہے کہ میری بڑی آرزو تھی، یہ آرزو شدت کی ہے، اس کے اندر آپ کو بڑی تڑپ ملے گی۔ یہ تڑپ عام نہیں ہے، یہ تڑپ خدا کی اس بات کی کا اظہار کرتی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان گناہ سے نجات پا جائے۔ خدا انسان کو مارنا نہیں چاہتا، خدا انسان کو بخش دینا چاہتا، لیکن چھوڑے گا کیسے؟ اگر اس کے اوپر، اس کے گھر کے اوپر خون لگا ہو تو، خون لگا ہو تو۔ خداوند نے یہ تبدیلی جو شاگردوں کو دکھائی، ایک بڑی عجیب بات تھی۔ شاگرد اس بات سے حیران تھے کہ روٹی تو لے لی، برا کوئی نہیں، جی روٹی تو لے لی، برا کوئی نہیں۔ تو خداوند نے اپنے بدن کے تعلق سے بتایا کہ یہ لو، روٹی توڑی، اور لکھا ہے روٹی توڑ کر کہا کہ یہ لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ جیسے وہ برا جو اسرائیلیوں نے کھایا، یہاں تم میرا بدن کھاؤ۔ جیسے ان کو سفر کے لیے قوت چاہیے تھی، اس زمین کے اوپر تمہیں آسمانی مقاموں تک پہنچنے کے لیے میرے خون، میرے گوشت سے قوت چاہیے۔ اس کو کھاؤ، اس سے قوت ملے گی، اس سے طاقت ملے گی۔ یہ ان کے لیے حیرانگی کی بات تھی کہ یہاں ایک زندہ برا ہے، یہاں پر ایک زندہ برا ہے جو اپنا آپ دے رہا ہے۔ یہ ایک تبدیلی تھی جو خداوند اپنے شاگردوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ جیسے وہاں پر برے ذبح ہوئے، میں ذبح ہوں گا۔ جیسے انہوں نے گوشت کھایا، تم میرا گوشت کھاؤ گے۔ گوشت کھانے کا مطلب حقیقی گوشت نہیں، گوشت کھانے کا مطلب اس کی یاد کہ اس کا بدن ہمارے لیے توڑا گیا، اس کی یاد میں ہم روٹی اس سبب سے توڑ کر کھاتے ہیں۔ جیسے وہاں بروں کا خون لگ جانے سے بچ گئے، اسی طرح تم میرے خون کے وسیلہ سے بچائے جاؤ۔ اس لیے یسوع نے کہا کہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتھیروں کی گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔
یہ گناہوں کی معافی جب تک نہ ہو معاملات حل نہیں ہوں گے، معاملات جو کے تو ہی رہیں گے۔ گناہوں کی معافی ہمارے لیے اتنی ضروری ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو کسی برکت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ انسان اس تصور کو اپنے ذہن سے نکال دے کہ کوئی برکت، کوئی خوشی، کوئی شادمانی، رہائی مل جائے گی، ہرگز نہیں، کبھی نہیں، ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ ہے، اور یسوع نے کہا گناہوں کی معافی کے واسطے، اس نے گناہوں کی معافی کے واسطے یہ دیا، اور جب یہ دیا تو یہ ایک نیا عہد تھا۔ کیا تھا؟ ایک عہد تھا، اس میں مجھے اور آپ کو شامل کیا۔ اور جب بنی اسرائیل قوم مصر سے نکلے تو کیا بڑے غصے ہوئے منہ تھے ان کے؟ بتائیں مجھے، کیا کیا تھا؟ بتائیں۔ جب وہ مصر سے نکلے کیسے تھے؟ شادمان تھے، ناچ رہے تھے، خوشی کر رہے تھے، جھوم رہے تھے، ڈانس کر رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مصر سے نکل رہے ہیں، اب ہم مصر میں نہیں رہیں گے، اب مصر ہمارا گھر نہیں ہے، اب مصر کی غلامی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم نکال دیے جائیں گے۔ وہ خوش تھے اس دن، اس لیے لکھا کہ یہ عید ہے۔ کیا ہے؟ یہ عید ہے۔ اس دن کو بڑے غصے ہوئے، بڑی اداسی میں، ہرگز نہیں، خوشی کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ۔ وہاں تو وہ جسمانی رہائی کے سبب سے خوش تھے، یہاں تو گناہوں سے رہائی ہے جس کے سبب سے ہمیں حقیقی شادمانی ملتی ہے۔ آمین۔ وہاں تو صرف جسمانی رہائی تھی، اور اس سبب سے وہ بڑے خوش تھے، گیت گاتے ہوئے مصر سے نکل رہے تھے۔ تو میں اور آپ اگر خوشی کا تجربہ نہیں تو اس کا مطلب گناہ کے اندر۔ یہ مصر میں ہونا جو ہے اس کا بڑا دکھ ہے جی۔ مصر کے اندر بتایا کہ باؤنڈیج ہے، ایک ہی جگہ پر رہیں گے، آگے نہیں جا سکتے۔ مصر میں ہونا غلامی میں ہونا ہے، ترقی کا نہ ہونا ہے۔ مصر میں ہونا، غلامی میں ہونا مطلب ترقی کا نہ ہونا۔ کیا اسرائیلیوں کی مصر میں ترقی ہوئی؟ کوئی نہیں، کوئی ترقی نہیں تھی۔ وہ بندھنوں کے اندر تھے، اور مصر میں ہونا زندگیوں کے اندر ظلم و ستم تھا، کیونکہ مصری ان پر ظلم کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غلامی میں تھے، کیونکہ وہ غلامی کے اندر تھے، اس لیے ان سے سخت محنت کروائی جاتی تھی۔ کیا کروائی جاتی تھی؟ سخت محنت۔ مصر کے اندر سخت محنت ہے، ظلم ہے، جبر ہے، اور ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا، اور وہاں رونا اور ماتم تھا۔ خوشی کوئی نہیں تھی مصر کے اندر۔ کیا مصر میں خوش تھے؟ وہ کوڑے کھا کر، مفت کام کر کے وہ خوش تھے؟ نہیں، خوش نہیں تھے۔ لکھا ہے خدا خود کہہ رہا ہے، میں ان کا رونا اور چلانا سن کر اتر آیا ہوں۔ ان کا رونا اور چلانا سن کر وہ روتے تھے، آنسو تھمتے ہی نہیں تھے، ہر وقت روتے۔ روٹی کھاتے ہوئے رو رہے ہیں، کام کرتے ہوئے رو رہے ہیں، رات کو سوتے ہوئے رو رہے ہیں، صبح اٹھے ہیں پھر رو رہے ہیں۔ یہ رونا ان کی زندگی کا رونا تھا، اور یہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ یہ مصر کے اندر ہے۔ اگر کوئی مصر کے اندر ہے تو اس کی زندگی کے اندر رونا ہے، وہ خوش نہیں ہے۔ اور مصر کے اندر ان کے بچوں کو بھی مارا گیا۔ ہاں جی، مصر کے اندر ان کے بچوں کو بھی مارا گیا۔ کیا آج ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک نہیں کیا جاتا؟ یہ مصر کے اندر ہونا ہے۔ اگر کسی کے فرزند، اولاد گناہ کے اندر ان کو مارا جا رہا ہے، اس کا مطلب ماں باپ غلامی۔ اور اگلی بات جو بڑی خاص ہے وہ کیا ہے کہ مصر کے اندر ان کی اپنی کوئی شناخت نہیں تھی، آئیڈینٹی نہیں تھی۔ لکھا ہے کہ ایک ایسا بادشاہ آیا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا۔ یوسف کو وہ شناخت کھو چکے ہیں۔ اگر کوئی مصر کے اندر ہے تو اس کی کوئی پہچان نہیں۔ آج لوگ اپنی پہچان کے لیے بڑی تگودو کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، ہر
काम के अंदर महारत को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन मिस्र के अंदर कोई नहीं है, जितनी मर्जी कोई मेहनत करे। और मिस्र के सबब से वो करार रहे थे। क्या कर रहे थे? करा रहे थे कि केड़ा वेला हो गए खुदा सा मतलब काट के ले जाओ। अब वो वहां रहना नहीं चाहते थे गुलामी के बाइस। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई शख्स गुनाह के अंदर है तो उसकी कोई प्रमोशन नहीं, कोई तरक्की नहीं, कोई बरकत का तस्वर नहीं। मैंने बताया अगर कोई मिस्र गुनाह की गुलामी के अंदर है तो वो सख्त मेहनत कर रहा है, दिन रात डबल ड्यूटियां, लेकिन फिर भी पूरी नहीं पड़ रही, घर में लाते फिर उड़ जाता है। क्यों? मिस्र के अंदर गुनाह के अंदर। और वहां अगर कोई गुनाह के अंदर है तो मैंने बताया कि बच्चों के ऊपर जुल्म से पर जान से मार दिया जाता है। और रोना चिल्लाना अगर कोई गुनाह के अंदर है, और अगर कोई गुनाह के अंदर तो उसकी अपनी कोई पहचान नहीं, कोई शनाख्त नहीं। लेकिन फिर भी मैं अगर कोई मिस्र के अंदर है तो भी मैं खुशी की नवीद आपको बताना चाहता हूं, खुशी का पैगाम देना चाहता हूं। मिस्र में खुदा रोना और चिल्लाना सुनकर उभर आता है। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि खुदा ने अपने लोगों का रोना और चिल्लाना सुन लिया। अगर कोई रोए सही, चिल्लाए सही, पुकारे सही, वो उतर आता है। यही बात कि कलाम खुदा यीशु नासरी इंसान बनकर उतर आया। जैसे वहां मिस्र से रिहाई देने के लिए यहां खुदावन बदन में खुद उतर आया ताकि गुनाह के मिस्र से अपने लोगों को निकाल कर ले जाए, ताकि वो बरकत पाए, उनका रोना, उनका मातम खुशी और नाच के अंदर बदल दे। आमीन। ताकि वो ईद करें, ताकि वो ईद करें। मिस्र के अंदर नहीं है कुछ ऐसा। अगर कोई गुनाह के अंदर है तो ये उसके लिए खुशी की खबर कि खुदा मिस्र में दुआओं को सुनता है रिहाई के लिए, बरकत के लिए नहीं। ध्यान से इसको मिक्स नहीं करना। बरकत के लिए नहीं, गुनाह के अंदर रिहाई के लिए, गुनाह से रिहाई के लिए। उनको मिस्र से रिहाई मिली, हमें गुनाहों से। आमीन। तो यीशु ने कहा मेरी बड़ी आरज़ू ताकि तुम ये जान लो कि मैं आया ही क्यों हूं। तुम जान लो कि मैं ही वो बर्रा हूं जिसके लिए अब्राहम ने कहा था कि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। हालेलुया। इसी बर्रे के लिए यूहन्ना नबी ने कहा देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। वो मेरे और आपके गुनाह को उठा ले गया है। इसलिए आज मुझे और आपको इस गुनाहों से अगर रिहाई का तजुर्बा नहीं तो कोई ईद नहीं। ईद तो खुश होने का को कहा जाता है जी। ईद किसे कहते हैं? खुश होने को। सो आज का दिन, आज का वक्त खुशी का, शादमानी का। लेकिन जो गुनाह के अंदर आपको उसके अंदर कोई खुशी नहीं मिलेगी। जो गुनाह से आजाद हो गया वो खुशी से गाता है, उसको कहना नहीं पड़ता भरा जी तुसी बेटा जी तालियां मारो, भाई जी तुसी तालियां मारो। वो खुद से गाता है उसके अंदर से। क्यों? क्योंकि उसको पता है मैं निकल आया हूं, मुझे रिहाई मिल चुकी है। आमीन। खुशी की नवीद देना चाहूंगा आपको कि अगर कोई अपने खुदा के साथ इस खुशी को हासिल करना चाहता है, बरकत को हासिल करना चाहता है, उसका रोना और मातम चाहता है कि नाच में बदल जाए, तो इस ज़िबा किए हुए बर्रे को, उसके खून को ले ले, उसके गोश्त को खा ले ताकि ताकत पाए और खुदा हलाक ना करे और वो छोड़ दिया जाएगा। और जो छोड़ दिया जाता है खुदा के हुजूर से वही बरकत पाता है। आमीन। आइए अपने सर को झुकाएं और याद करें कि खुदा का बेटा यीशु नासरी, उसने फिदिया दिया, कफारा दिया मेरे लिए, आपके लिए, ताकि हम जब इस रोटी को लें तो याद करें, शीरे को पिए तो याद करें कि हमारा भी फंसा, हमारा भी बर्रा ज़िबा हुआ है, हमारे लिए भी फंसा हुई